میر غوث بخش بزنجو نے طویل قید و بند کی زندگی گزاری۔ وہ ہمیشہ اپنے اصول، قول و فکر اور نظریے سے جڑے رہے۔ میر غوث بخش بزنجو کی سیاست کی سمت ہمیشہ یک طرفہ رہی۔ انہوں نے جمہوریت کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ جمہوریت کو پروان چڑھایا۔ میر غوث بخش بزنجو دسمبر 1917 یا 1919 کو نال خضدار بلوچستان میں پیدا ہوئے۔ میر غوث بخش بزنجو کے والد کا نام سفر خان تھا۔ بلوچ لیگ، کلات نیشنل پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی، پاکستان نیشنل پارٹی، MRD، ARD کے پلیٹ فارم ہوں یا کوئی مزدور تحریک، طلباء تحریک، ڈیموکریٹک فورم سے لے کر ہر اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالا جہاں جمہوریت اور خود مختاری کی بات کی گئی۔ میر غوث بخش بزنجو ایک ایسی شاندار تاریخ رکھتے ہیں جس کا ہر صفحہ جمہوریت کا پرچم لیے لہرا رہا ہے۔ انہوں نے جو سختی اور تکالیف دیکھی ان کی پرواہ کیے بغیر معاشرے میں اپنا نمایاں کردار ادا کرتے رہے، گو کہ ان کے سامنے اپنوں سے لے کر حکمرانوں تک ہر قسم کی رکاوٹ کا سامنا رہا، مگر وہ سہتا گیا اور آگے بڑھتا گیا۔ ان کی زندگی کا نام ہی جد و جہد ہے، ورنہ تاریخ انہیں آج ایک بااصول شخصیت کے طور پر کیوں یاد کرتی۔ آپ جب علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی تشریف لائے، وہاں سے آپ کا سیاسی جد و جہد کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے میر غوث بخش بزنجو ابوالکلام آزاد اور نہرو جیسی شخصیات کے قریب رہے۔ جد و جہد کے اس سفر میں آپ ہمیشہ سرخ رو رہے اور ڈٹ کر آمریت کا مقابلہ کیا۔ 1957 میں نیشنل عوامی پارٹی کی تشکیل اور 1958 کو سکندر مرزا نے مارشل لا کا اعلان کیا۔ اسمبلیاں توڑ دی گئیں اور ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا دور شروع ہوا۔ ایوبی آمریت کا دور، 1 یونٹ کا قیام، سیاسی پابندیاں، گرفتاریاں، مار دھاڑ، پکڑ دھکڑ، آئین کی پامالی، فسادات کا دور جس نے پورے ملک کو اندھیروں میں دھکیل رکھا تھا، جس کی گرفت روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی تھی، تو دوسری طرف نیشنل عوامی پارٹی کے سرکردار لیڈرز پابندے سلاسل تھے اور ان پر ظلم و جبر کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ میر غوث بخش بزنجو اول دستے کا کردار ادا کرتے رہے۔ اذیت اور تشدد بھی ان کا راستہ نہیں روک سکا۔ جب اور جہاں موقع ملتا 1 یونٹ کے خلاف صف اول کا کردار ادا کرتے اور آمریت کے خلاف جمہوریت کا پرچم بلند کیے ہوئے میدان عمل میں عملی کردار ادا کرتے رہے۔ نواب نوروز خان سے لے کر میر غوث بخش بزنجو، گل خان نصیر اور دیگر رفقا بھی آمریت میں سخت ترین دن گزار رہے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے ہر مشکل دور میں کبھی سودا بازی نہیں کی بلکہ اپنے اصولوں پر اور اپنے نظریے کے ساتھ ڈٹے رہے۔ انہیں پاکستان کے مختلف جیلوں میں بھیجا جاتا اور ان پر سخت پابندیاں لگائی جاتی تھیں۔ مکران، مستونگ، اسلام آباد، خضدار جہاں کہیں بھی سرگرمیاں کرنے کی کوشش کرتے تو گرفت میں لیے جاتے۔ میر غوث بخش بزنجو اپنے دیگر رفقا کے ہمراہ جب کبھی جیل سے رہا ہوئے یا کہ پابندیوں میں نرمی لائی گئی، وہ متحرک نظر آتے۔ جلسوں میں، میٹنگوں میں، دوروں پر، جیل میں قید ساتھیوں کی رہائی کے لیے کوششیں۔ نواب نوروز خان کے لیے ذاتی حیثیت سے وکیل بنے اور جب وکالت نامے پر دستخط کرنے کا وقت آیا تو میر غوث بخش بزنجو پھر گرفتار کر لیے گئے۔ میر غوث بخش بزنجو نے پوری زندگی اسی کوشش میں اپنا سفر جاری و ساری رکھا، گویا انہیں آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ آمریت کے یہ وہ کٹھن دور تھے جو اس کٹھن زندگی کا فاصلہ طے کر سکا، وہ ساتھ دیتا گیا۔ میر غوث بخش بزنجو کہتے ہیں، سخت گرمی میں جہاں مجھے رکھا گیا تھا وہ حشرات سے بھرا ہوا تھا، لگتا تھا برسوں سے یہ بھوکے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کے بیچ میرا خون انہیں خوراک فراہم کرتا رہا جس سے میرا وزن کم ہو گیا تھا۔ ایوب خان شاید اپنی شکست کا بدلہ لے رہے تھے، جو کچھ ان سے ہوا کرتے رہے۔ اس کے بعد مجھے اچانک سرگودا جیل منتقل کیا گیا، وہاں پھر قید تنہائی اور اسی طرح کا ہی سلوک جو 1958 اور 1959 سے ہمارے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ البتہ سرگودا جیل میں کاکروچوں سے جان چھوٹ گئی تھی۔ 1970 کو الیکشن ہوئے، یوں نیشنل عوامی پارٹی کو کامیابی ملی اور مشرقی پاکستان بازی لے گیا۔ اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو گئی اور بھٹو تخت نشین ہوئے۔ نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت بھی ختم کر دی گئی اور پوری قیادت دوبارہ جیل میں ڈال دی گئی۔ جیل سے رہائی کے بعد نیشنل
عوامی پارٹی کے لیڈران اختلافات کا شکار ہوئے اور ہر کسی نے اپنی پارٹی تشکیل دے دی۔ کچھ ملک کے اندر، کچھ ملک کے باہر چلے گئے، لیکن میر غوث بخش بزنجو نے آخری عمر تک یہیں رہ کر اپنی جد و جہد کو جاری رکھا، آمریت کا سامنا کیا، قید و بند اور پابندیوں کا سلسلہ برقرار رہا۔ 1988 الیکشن میں دونوں سیٹوں سے الیکشن ہار گئے اور نوجوانوں کو اپنا سیاسی وارث قرار دیا اور کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہوئے اور مرتے دم تک اس کا مقابلہ کیا۔ میر غوث بخش بزنجو 11 اگست 1999 کو وفات پا گئے اور میر غوث بخش بزنجو نے اپنی زندگی کا آخری سفر بھی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر کراچی سے نال تک کیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔